مصطفیٰ باہر تشریف لے کر کے گئے تھے، خاتون جنت نے فیصلہ کیا جب آقا آ جائیں گے تب یہ زیور پہنوں گی تاکہ اس زیور کو سب سے پہلے میرا باپ دیکھے۔ یہ سوچ کر کے حضرت خاتون جنت نے اس دن کا انتظار کیا جس دن نبی آنے والے تھے۔ جاؤ جا کر کے ان بیٹیوں کو سمجھا دینا جو پیسے کے لیے شوہر چھوڑ دیتی ہیں، جو دولت کے لیے اپنے سر کے تاج کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنی سسرال کو ٹھوکر مار کے آ جاتی ہے، اے میری بیٹی کان کھول کے سن لے، خاتون جنت نے اس دن سونا پہنا ہے جس دن میرے نبی واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی جب پردیس سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ آج سرکار تشریف لا رہے ہیں، خاتون جنت بے پناہ خوش ہیں جب آقا کے آنے کی خبر آئی ہے کہ سرکار دروازے پہ پہنچنے والے ہیں۔ خاتون جنت صحن میں آ جاتی ہے اور جیسی آقا کریم نے دروازے سے کے اندر قدم رکھا ہے خاتون جنت کے اس ہار پہ نظر پڑ جاتی ہے، آقا الٹے قدم واپس پلٹ جاتے ہیں۔ دشمنوں نے ہمارے معاشرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بے پردگی ہے، اور اس میں سدھار نہ میری تقریر سے آئے گا، نہ ان کی اذان سے آئے گا، نہ ان کی امامت سے آئے گا، بلکہ اس بگڑے ہوئے حال میں سدھار ہر ایک بندے کو اپنے گھر کا ذمہ دار بننا پڑے گا۔ کیوں اگر میں کہوں بیٹی آپ کی ہے تو پہرا مولوی تو نہیں دے گا آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے، بیوی آپ کی ہے تو میں کیوں سمجھاؤں آپ کی بیوی کو جا کر کے، اس کی ذمہ داری تو آپ کے سر جاتی ہے نا۔ ہر نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک غیرت مند بھائی بنوں، ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک حیا والا باپ بننا ہے، یہ ہر شخص کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ہم نے دیکھا داڑھی والے ٹوپی والے بارات میں شامل ہیں، اور بارات اس بے غیرتی سے چل رہی تھی کہ ساری عورتوں کو کیبل کے بیچ میں لیا گیا تھا اور آگے ڈی جے چل رہا ہے، پیچھے ڈھولک والے اور بیچ میں جوان بچیاں اور عورتیں اور سب سے پیچھے مرد۔ میں سوچنے پہ مجبور تھا ہماری قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ دن دیکھ لیتے ہماری قوم کو کہ جس کی پیروں نظروں پہ مصطفیٰ نے حیا کے پیرے بٹھائے تھے وہ اتنا بے غیرت ہو جائے گا کہ بہن بیٹیوں سے ایسے دستبردار جیسے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کب تک یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں رہیں گی؟ کب تک چیخیں یہ لوگ؟ کب تک آپ کو ٹوکا جائے کہ ڈی جے بند کرو؟ کب تک آپ کو سمجھایا جائے کہ تماشے ختم ہونے چاہیے؟ کب تک اس طرح سے بیٹیوں کی بے پردگی ہوتی رہے گی؟ خدا را سمجھیں اور بدلیں اپنے آپ کو۔ موت کا جب جھٹکا لگ جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر کوئی موقع میسر نہیں ہونا ہے، پھر کوئی موقع میسر نہیں ہونا ہے، پھر زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے دنیا میں آنے کے لیے آپ کو، پھر بگڑے ہوئے حالات آپ دوبارہ نہیں سدھار پائیں گے۔ غلطی ہم ہی لوگوں کی، ذرا سے پیسے آ جاتے تو ہم بڑے بگڑ جاتے۔ صحیح بتا رہا ہوں، بے پردگی غریبوں میں کم اور امیروں میں زیادہ ہو جاتی ہے، فیشن کے نام پہ، دولت کے نام پہ، اور غریب دوپٹہ لپیٹ بھی لینا سر سے تو لوگ امیروں کی بچیاں کہتی ہیں دیکھو جاہلانہ تہذیب لیے گھوم رہی ہے، اب بھی 30 سال پرانا دوپٹہ لپیٹ رکھا ہے۔ جاؤ جا کے بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، سنو زیور سونا چاندی تمہیں عزتیں نہیں دے گا، اگر تمہیں عزت اور وقار ملے گا تو محمد عربی کے دیے ہوئے کردار پہ عمل کی بنیاد پہ مل سکتا ہے۔ بیٹیوں کو جا کر کے ایک بیٹی کو جا کر کے یہ پیغام دو، اگر سونا کی عزت کا سبب ہوتا نا تو محبوب نے سب سے زیادہ سونا اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا ہوتا، اگر ہیرے جواہرات عزت کا سبب ہوتے تو مصطفیٰ نے خاتون جنت کو سب سے زیادہ ہیرے جواہرات پہنائے ہوتے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، حیرت ہوگی، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو مال غنیمت میں سونا مل گیا، خیال آیا آج تک میں فاطمہ کو کچھ نہ دے سکا، کیوں نہ اس زیور کا میں ہار اس سونے کا زیور بنواؤں اور فاطمہ کو لا کر کے تحفے کے طور پہ پیش کروں۔ پہلی مرتبہ حضرت علی نے وہ زیور بنوایا، خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حوالے کیا ہے۔ مصطفیٰ باہر تشریف لے کر کے گئے تھے، خاتون جنت
جنت نے فیصلہ کیا جب آقا آ جائیں گے تب یہ زیور پہنوں گی تاکہ اس زیور کو سب سے پہلے میرا باپ دیکھے. یہ سوچ کر کے حضرت خاتون جنت نے اس دن کا انتظار کیا جس دن نبی آنے والے تھے. جاؤ جا کر کے ان بیٹیوں کو سمجھا دینا جو پیسے کے لیے شوہر چھوڑ دیتی ہے, جو دولت کے لیے اپنے سر کے تاج کو ذلیل کرتی ہے, جو اپنی سسرال کو ٹھوکر مار کے آ جاتی ہے, اے میری بیٹی کان کھول کے سن لے, خاتون جنت نے اس دن سونا پہنا ہے جس دن میرے نبی واپس تشریف لا رہے ہیں. آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی جب پردیس سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے, اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے. آج سرکار تشریف لا رہے ہیں, خاتون جنت بے پناہ خوش ہیں جب آقا کے آنے کی خبر آئی ہے کہ سرکار دروازے پہ پہنچنے والے ہیں. خاتون جنت صحن میں آ جاتی ہے اور جیسی آقا کریم نے دروازے سے کے اندر قدم رکھا ہے خاتون جنت کے اس ہار پہ نظر پڑ جاتی ہے. آقا الٹے قدم واپس پلٹ جاتے ہیں, اگلا قدم مصطفیٰ نے آگے نہیں رکھا تھا, واپس پلٹ گئے. جیسی سرکار پلٹے گئے خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے سرتاج کا ہاتھ پکڑ کے کہا, علی دیکھ تو سکی, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مصطفیٰ ایک قدم رکھ کے لوٹ گئے ہو, پتا تو کرو آج آقا کو کیا بات ہو گئی ہے, اندر کیوں نہیں آئے گئے, جلدی جا کر کے علی مصطفیٰ سے بات کرو. مولا کائنات گھر سے نکلے گئے, آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گئے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, سرکار کیوں لوٹ آئے, کیا بیٹی کے دروازے سے آج تک کبھی ایسے لوٹے ہیں جیسے آج آ گئے ہیں؟ میرے آقا بتائیں تو سکی کوئی خطا ہو گئی ہے ہم سے, کوئی کمی ہو گئی ہے؟ آقا کریم نے اتنا سنا جب اپنی نگاہ اٹھائی ہے, کالی میں نے آج اپنی بیٹی کو سونا پہنے ہوئے دیکھا ہے, جب بیٹی کے گلے میں نے سونے کا ہار دیکھا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میری بیٹی سونا پہنے گی کل امت کی غریب بیٹیوں کو کون نبھائے گا, امت کی غریب بیٹیوں کا کیا بنے گا. اے علی میں نے فاطمہ کی تربیت ایسے نہیں کی تھی, میں نے اس کو ایسے نہیں سنوارا تھا جیسے حال میں آج دیکھا کہ حضرت علی الٹے پیر پلٹے گئے, آ کے کہتے فاطمہ غضب ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار کو تیرے گلے کا ہار پسند نہیں آیا ہے. سرکار کہتے ہیں میں نے بیٹی کو دنیا کی محبت تو نہیں دی تھی, اتنا سننا تھا خاتون جنت نے نکالا نہیں تھا, کھولا نہیں تھا, اتارا نہیں تھا, پکڑ کے جھٹکا دیا, توڑ کر کے علی کے ہاتھ میں رکھا کہ علی جا نبی کی بارگاہ میں بعد میں جانا, پہلے اسے صدقہ کر دے اور میرے آقا سے جا کے کہہ دو یا رسول اللہ جس میں تیری رضا ہے اس میں تیری فاطمہ بیٹی کی رضا ہے. بے شک نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زندہ بہت عمدہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سلامت رہے. واہ بہت خوب, بہت خوب. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میرے بھائی سونا اصل نہیں ہے, زیور اصل نہیں ہے. بیٹیوں سے دستبستہ گزارش کروں گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, کوئی وجود تمہارا نہیں تھا, کوئی اوقات کوئی حیثیت تمہاری نہیں تھی. آج جو تم گھروں میں مسکرا رہی ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, یہ حضور کا صدقہ ہے. آج بات پردے کی آتی ہے تو کئی سارے آزاد خیال لوگ جنہوں نے تعلیم کے نام پہ خالی کلنک لگا رکھا ہے ماتھے پہ, وہ بات کرتے کہتے نہیں نہیں یہ پردہ عورت کو قید میں ڈال دیتا ہے, قید میں ڈال دیتا, قید میں ڈال دیتا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ پردہ ہی ہے جس نے بیٹی کی قید کو آزادی میں بدل دیا ہے, آزادی میں بدل دیا. آج حالات دیکھیں, میں تعلیم کا مخالف نہیں, وہ بہت پہلے کہا تھا کسی نے تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو, ہے نا. میں تعلیم کا مخالف نہیں, میں چاہتا ہوں بچیاں پڑھیں, لیکن آج اس وقت سب سے زیادہ نقصان اگر ہماری بیٹیوں کو پہنچا ہے نا تو تعلیم کی بنیاد پہ پہنچا ہے. آپ کہیں گے کون سی تعلیم؟ ایک آزاد تعلیم, ایک ایسی تعلیم جس نے تعلیم کے نام پہ بچیوں کو آن لائن لا کے رکھ دیا. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کو ماننے والے ہم سارے لوگ, الحمدللہ. اعلیٰ حضرت سرکار نے بچیوں کو لکھنا سکھانا منع فرمایا تھا,
کیوں؟ اس لیے منع فرمایا تھا اگر یہ لکھیں گی، لکھنا سیکھ جائیں گی تو خط و کتابت کر سکتی ہیں۔ دو باتیں تھیں، خط و کتابت کریں گی تو نمبر ایک ان کی تحریر پہ کسی کی نظر پڑے گی۔ احمد رضا وہ ہے جس نے بچیوں کے کارنامے کا بھی پردہ رکھا ہے، بے شک بے شک۔ سمجھنے کی ضرورت ہو۔ دوسری بات، چوری چھپے بات کرنے کا ایک ذریعہ خط و کتابت کیا، اس لیے منع فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، تعلیم کے نام پہ بچیاں روڈ پہ لا کے رکھ دی گئی، آن لائن تعلیم، آن لائن، رات کے 3 بجے کون سی آن لائن تعلیم ہو رہی ہے؟ اور جس باپ نے بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا اور جب وہ فون اٹھاتا ہے تو ایک ایک ایپلیکیشن میں لوگ ہیں،